بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ اگر خواب میں آئیں گے تو ایک سچا خواب ہوگا اور یقیناً ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھے گا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ بنیادی طور پہ ایک حدیث سے پکڑی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھے خواب میں دیکھے گا وہ گویا مجھے ہی دیکھے گا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس روایت کی بنیاد پہ ہمارے ہاں جو لوگ آج کل کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پھر ان سے منسوب بہت ساری وہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ اس اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بہت زیادہ سعادت مندی کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت بڑا کرم کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور خواب میں آ کے انہوں نے فلاں فلاں باتیں یا فلاں فلاں ہدایتیں ان کو دیں۔ اور یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، چنانچہ اگر خواب میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو یہ یقیناً وہی ہوں گے۔ دیکھیے، یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جو اس بات پر غور نہ کرنے سے پیدا ہوئی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمیں اصل میں معلوم ہے تبھی ہم اس حوالے سے ظاہر ہے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صورت معلوم تھی، یہ ان کے لیے بشارت تھی، ان کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں رخصت ہو جاؤں اور میرے رخصت ہو جانے کے بعد اگر کبھی میں آپ کے خواب میں آؤں، ظاہر ہے کہ مخاطب یہاں صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے دیکھا اور ان کو جانا پہچانا اور ان کی صورت سے وہ واقف تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے یہ کہا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، میرے جانے کے بعد اگر میں آپ کے کسی خواب میں آتا ہوں تو یہ میں ہی ہوں گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شیطان نے میری صورت اختیار کر لی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ جو روایت ہے یہ بالکل درست روایت ہے، اور اس کا جو تعلق ہے سر سے صحابہ کرام سے، ہمہ شمع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جتنا واقف تھے، ظاہر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت منتقل نہیں ہوئی، ہم نہیں جانتے کہ وہ ان کی کیا شکل تھی ایگزیکٹلی۔ چنانچہ آج کل کے لحاظ سے، یعنی آپ بلکہ یہ جو اگر صحیح طرح الفاظ میں تعبیر کیا جائے تو صحابہ کرام کے رخصت ہو جانے کے بعد، یعنی ان لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ دیکھا تھا، اس روایت کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ کسی اور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ صورت معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اس کے بعد اس کو ریلیٹ کرنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آنا اور خواب میں آنے کے بعد مختلف بشارتوں کا ذکر کرنا، یہ بات سرے سے ہی ٹھیک نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ اس روایت کا سر تعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔